بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجب بنعم او لا. نعم یا پھر لا سے جواب دو. اشترت ہندو لبنتها رقیتا فستانا ثمینا فی عید الفطر. ہند نے اپنی بیٹی رقیہ کے لیے ایک قیمتی فروغ خریدا فی عید الفطر، عید الفطر میں. فستان ایک عموماً زیادہ کپڑا ہوتا ہے، اس کو ایک خاص قسم کا لباس ہے، عورتیں پہنتی ہے، تو اس میں نسبتاً کپڑا جو ہے وہ گول سا بنا ہوتا ہے، اس میں کپڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو فستان کہتے ہیں. اشترت ہند نے خرید لیا لبنتہا اپنی بیٹی کے لیے، رقیہ بیٹی، فستان ثمینا ایک قیمتی فروغ، فی عید الفطر عید الفطر میں. اب یہاں پر ہے آپ سے نعم اور لا سے آپ نے جواب دینا ہے. باعت رقیہ تو فستانہ حل جدید. رقیہ نے اپنا نیا فروغ جو ہے اس کو بیچ دیا. تو کیا ایسا ہم نے پڑھا؟ تو ہم نے ایسی بات کہیں نہیں پڑھی، تو ہم کہیں گے کہ لا. رقیہ تو ام ہندو، عفن رقیہ تو ام ہند. رقیہ جو ہے یہ ہند کی ماں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ہند جو ہے یہ رقیہ کی ماں ہے، تو آپ کہیں گے کہ لا. اشترت ہند فستانن. ہند نے اس فروغ کو خریدا، تو یہ جملہ صحیح ہے. الفستان للعید، یہ فروغ عید کے لیے ہے، تو یہ بھی صحیح ہے. اشترت رقیہ تو فستان ثمینا، رقیہ نے ایک قیمتی فروغ خریدا، تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے. فستان اور رقیہ رخیص، رقیہ کا جو فستان ہے وہ رخیص ہے، یعنی سستا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. فستان و رقیہ المدرسہ، رقیہ کا جو فستان ہے وہ مدرسے کے لیے ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ تو عید الفطر کے لیے. احذف کلمۃ واحدۃ علی ان یبقى الترکیب صحیحا. ایک کلمے کو حذف کر دو، لیکن اس شرط پر کہ ترکیب جو ہے وہ اس کے بعد بھی صحیح رہے. جیسے اشترت ہند حجابا جدیدا، ہند نے ایک نیا حجاب خرید لیا، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں سے اگر جدیدن کو ہٹا دیں تب بھی جملہ صحیح ہوگا. اشترت ہند حجابا. اسی طرح سے اس کے بعد ہے لم اشتری امسی کتابا. لم اشتری امسی کتابا، میں نے گزشتہ رات یا گزشتہ کل کتاب نہیں خریدی. امسے کو اگر ہٹا دے تب بھی صحیح ہے. لم اشتری کتابا، میں نے کتاب نہیں خریدی. سافرت لیلا الی القریۃ، میں نے رات کو سفر کیا اپنے گاؤں کی طرف، ٹھیک ہے، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر لیلن کو ہٹا دے سافرت الی القریۃ، میں نے اپنے گاؤں سفر کیا. سمع المدیر بأذنہ شکوى الموظف، مدیر نے اپنے کانوں سے ملازم کی شکایت کو سنا. سمع المدیر، مدیر نے سنا، پرنسپل جو مدیر ہوتا ہے بڑا، اس نے سنا بأذنہ اپنے کانوں سے شکوى الموظف، موظف ملازم اس کی شکایت، ٹھیک ہے، تو بأذنہ کو آ کر ہٹا دے سمع المدیر شکوى الموظف تب بھی صحیح ہے. اوجد الفروق الثمانیہ، 8 فروق ہیں یہاں پر، فرق ہے، ان کو آپ تلاش کرو. صل بین الکلمۃ والحرف الذی بوسطها، کلمے کو اور اس حرف کو آپس میں جوڑ دو کہ جو کلمے کے درمیان میں ہے. یہ بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو آپ خود آسان کر سکتے ہیں. ضع النقاط المفقودہ، جو نقاط یہاں پر جو نقطے مفقود ہیں یعنی گم ہو گئے ہیں، موجود نہیں ہیں، ان کو آپ رکھ لو. جیسے ثوبن ہے، ثوبن کپڑے کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد فرساتن، فرشاتن، اس کے اوپر فا کے اوپر ایک نقطہ، اور پھر شین کے اوپر 3 نقطے، اور پھر آخر میں گلتا جو ہے یہ تا مدورہ، اس کے اوپر 2 نقطے. اسی طرح سے اس کے بعد کھڑکی ہے، تو کھڑکی کو عربی میں نافذتن کہتے ہیں، تو نافذتن اس کے نقطے بھی پورے کر لے. اس کے بعد ہے شائع، ٹھیک ہے، چائے ہے تو چائے کے لیے شائع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے شجرتن ہے، یہ بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ خروف ہے، خروف یہ اس کو کہتے ہیں مینڈا وغیرہ کو. اور اس کے بعد جو ہے اکتب الحرف الناقص، جو حرف ناقص ہے اس کو لکھ لو. تو یہاں پر خروف میں جو ہے واو ناقص تھا، اس کو لکھ لیا. اس کے بعد دراجہ ہے، دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں، تو جیم لکھ لینا آپ نے. اس کے بعد دجاج ہے، دجاج کہتے ہیں مرغیوں کو، یاد رکھے، دجاج جو ہے دجاج. آپ نے اگر کہنا ہو نا کہ میں نے کھا لیا آج مرغی کا گوشت کھایا، اکلت اليوم لحمت دجاج، تو آپ لحمت دجاجہ نہیں کہیں گے، دجاجہ مرغی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیک جو ہے یہ مرغے کو کہتے ہیں، اور دجاج
یہ جنس کو کہتے ہیں، یہ جو پورا جنس ہے نا ان کا، پوری جو ان کی فیملی ہے سب کو، ٹھیک ہے. تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ نے جو کہا وہ مذکر تھا یا مؤنث تھا، تو اس وجہ سے آپ نے یوں کہنا ہے کہ اکلت الدجاج. اسی طرح سے ریاضتن ہے، یہاں پر ضاد آپ نے لگا لینا ہے، ورزش کو کہتے ہیں. اور دخول داخل ہونے کو کہتے ہیں یہ کیا ہے، سباحہ، سباحہ، سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو. هذا المفتاح یفتح ای صندوقین، یہ جو مفتاح ہے یہ کون سا صندوق کھولتا ہے، تو جرح والا، جرح والا جو صندوق ہے اس کو کھولے گا یہ. تکلم عن الموضوع من خیالک، ایک موضوع اس ٹاپک پر آپ نے اپنے خیال سے بات کرنی ہے. گزشتہ سبق میں جو موضوعات 3 دیے تھے اس پہ کسی نے بھی بات نہیں کی، بہرحال اس پہ دیکھ لیں اگر کوئی کر سکے. ماذا لو كنت في زیارت للقمر وكتبت رسالة لوالدك فماذا تقول له، کیا ہوتا اگر آپ چاند کی وزٹ کے لیے آپ جاتے وہ اوپر آسمانوں پہ، اور پھر وہاں سے اپنے والد کو ایک خط بھیجتے، لکھتے اس کے لیے فماذا تقول له، اپنے والد کو کیا کہو گے. ماذا لو كنت تعرف لغت الحیوانات كلها، کیا ہوتا اگر سارے حیواناتوں کی زبان آپ کو آ جاتی. ماذا لو ان فی السنة فصلان فقط صیف و شتاء، کیا ہوتا اگر سال میں صرف 2 ہی موسم ہوتی، گرمی اور سردی. کون اکبر عدد من المفردات التي لها معنى من الحروف التالية، یہ مفردات ہیں، اس سے آپ نے کچھ کلمات بنا لینے ہیں جس سے معنی بنتا ہوں، ٹھیک ہے. جیسے ساعین ہے تو اس سے بنتا ہے جو ایک کلمہ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے سفرن ہے، سفر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے دوسرے بھی بہت سارے حروف اس سے بن سکتے ہیں، آپ نے اس سے کلمہ کچھ بنا لینا. کوین اکبر عدد من المفردات التي لا معنى من الحروف التالية، یہاں نیچے بھی کچھ حروف ہے، اس سے بھی آپ نے کچھ جملے کچھ کلمے بنا لینے.